بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود کیا پسند کرتا ہے، أيود کیا پسند کرتا ہے، أحد کوئی بھی، کم تم میں سے، أيود أحدكم کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے، ان کہ تکون ہو لہو اس کا، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کا، وأعناب عنب کی جمع ہے، اعناب عنب کی، انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، تجری من تحتہا الانہار اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات من سے، کلی تمام، ثمرات پیداوار، پھل، میوجات، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس شخص کو اس باغ میں سے ہر طرح کی پیداوار میسر ہو، کھجوروں کا بھی ہے، انگوروں کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی ضروریات کی پیداواریں ہیں وہ سب کی سب اس کو اس باغ میں سے میسر ہیں. وَأَصَابَهُ اور آ پہنچا اس پہ، الکبر بڑھاپا، وَأَصَابَهُ الکبر اور اس پر بڑھاپا آ پہنچا، وَلَهُ اور اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد ہے، ضعفاء کم سن کم عمر، اور اولاد کم عمر ہے، فَأَصَابَهَا پھر آیا اس باغ پہ، اعصار بگولا، فیہ جس میں، نار آگ تھی، فاحترقت اور اس آگ نے اس سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. کذالک اس طرح، یبین کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو. جو مثال بیان ہوئی ہے، یہ مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے ایک باغ، کھیت وہ اس نے لگایا. اب اس باغ اور کھیت میں سے پھل بھی میسر ہیں، سبزیاں بھی میسر ہیں، اور اس کی یعنی کہ روزی روٹی آمدنی کا بڑا بہترین ذریعہ وہ باغ ہے. پانی میسر ہے، پھل اس کو ہمام وقت اور ہر موسم میں میسر ہوتا ہے، کھانے کے لیے، بیچنے کے لیے، سب کچھ. حتیٰ کہ یہ شخص اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے.
بوڑھا تو ہو گیا ہے لیکن اولاد جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہے۔ عین اس وقت جب یہ خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اولاد ابھی چھوٹی ہے، اس باغ کے اوپر ایسی آفت آتی ہے کہ وہ باغ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب خود اتنی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ سے باغ کو بحال کر سکے، اور اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ محنت کر کے باغ کو دوبارہ آباد کر سکے، بحال کر سکے۔ اب اندازہ لگائیے کہ محنت کر کر کے ساری زندگی آخر اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ دراصل یہ مثال دنیا کی نہیں ہے، یہ مثال آخرت کی ہے۔ ایک شخص دنیا میں محنت کرتا ہے، کل قیامت والے دن محنت کر کر کے جب وہ قیامت والے دن جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ جو اس نے محنت کی تھی وہ تو ساری ضائع ہو گئی، اور خود بوڑھا ہے، یعنی اب دوبارہ سے محنت کر نہیں سکتا کیونکہ آخرت آ گئی، دنیا تو ہے ہی نہیں۔ آخرت آ گئی، اب دنیا تو ہے ہی نہیں ہے، اب دوبارہ محنت کر نہیں سکتا۔ اولاد چھوٹی ہے، یعنی کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے۔ اب اس شخص کے پاس آخرت میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ شخص بالکل تہی دست اور خالی ہاتھ اور محروم رہ گیا۔ اب یہ مثال کس پیرائے میں بیان فرمائی؟ وہ پچھلا جو مضمون چل رہا ہے، اے ایمان والو، جب نیک اعمال کرو تو اپنی نیکیوں کو خالص رکھو۔ نیکیوں کے اندر ریاکاری، احسان جتلانا، ایذا، ان سب چیزوں سے اپنی نیکیوں کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو تم بظاہر نیکیاں بھی کر رہے ہو اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے غلط کام بھی چل رہے ہیں، اور قیامت والے دن جب تم جاؤ تو پتہ لگے جی وہ ساری نیکیاں برباد ہو گئی، آگ آئی اور اس نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب دوبارہ بندہ خود نیکی کر نہیں سکتا کہ وہ تو آخرت ہے، عمل کا موقع نہیں ہے، اور کوئی اور اس کے کام آ نہیں سکتا، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا؟ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ ہو اس کے پاس ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وأعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے سے مراد ہوتا ہے دائیں بائیں، یعنی وافر پانی میسر ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بڑی آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے۔ قریب پانی اتنا وافر مقدار میں میسر ہو کہ کھیتی باڑی اس سے آسانی سے ہوتی ہو، تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے یعنی قریب نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کو اس باغ میں سے ہر طرح کا پھل میسر ہو اور ہر طرح کی پیداوار میسر ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس شخص پہ آ گیا بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی وہ کم عمر ہے، باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ کے اوپر اب بگولا آتا ہے، فیہ نار، جس میں آگ ہے، فاحترقت، اور وہ آگ اس سارے کھیت کو، باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب یہ شخص خالی ہاتھ رہ گیا۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سو عبادات کو خالص رکھنا ہے، تاکہ یہ عبادات کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور جو بھی نیکی ہے اس کو خالص رکھنا ہے، تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو وہ باقی ہو ہمارے لیے، وہ نیکی ہمارے لیے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو ہم نے کل پڑھا تھا، کل پرسوں، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات جو ہیں ان کو برباد نہ کرو، ان کو برباد نہ کرو۔ برباد کیسے ہوں گے؟ آپ یا تو نیت خالص نہیں ہے، اور یا دینے کے بعد آدمی کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر رہا ہے کہ جو اس کی ساری نیکی کو برباد کرنے والا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ اب یہاں اس شخص کی مثال دی گئی ہے جس نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر لیا، اور جب ان نیکیوں کا صلہ لینے کا وقت آیا تو اس کے پاس کوئی نیکی بچی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو،
من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی. انفقو، خرچ کیا کرو، من طیباتی، ان عمدہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، ومما، اور اس میں سے جو، اخرجنا، ہم نے نکالی، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ عمدہ چیزیں جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں، تو وہ عمدہ چیزیں چاہے وہ تم نے کمائی ہیں، چاہے وہ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں، تو اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے عمدہ اور بہترین چیزیں خرچ کیا کرو. ولا، اور نہ، تیممو، ارادہ کرو، الخبیث، خبیث ناکارہ، گھٹیا، ردی، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور ناکارہ اور گھٹیا چیزوں کا ارادہ نہ کیا کرو، تنفقون، کہ تم ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا کسی غریب اور مستحق کو دو گے. ولستم، اور نہیں ہو تم، بآخذیہ، انہیں لینے والے، ولستم بآخذیہ، اگر کوئی تمہیں دے نا وہ ناکارہ گھٹیا چیز، تو تم خود بھی لینے کو تیار نہ ہو، تو ایسی ناکارہ گھٹیا ردی چیز وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرو. ولستم بآخذیہ، اور تم خود بھی اس کو لینے والے نہ ہو، الا، سوائے اس کے، ان، کہ، تغمسوا، تمہیں چشم پوشی کرنی پڑے، فی، اس میں، الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ مجبوری ہے، تمہیں لینی پڑے گی، جو دینے والا ہے وہ بڑا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ طاقتور ہے، تم کچھ کہہ نہیں سکتے، مجبوراً تمہیں لینی پڑ جائے تو تم مجبوراً لے تو لو، لیکن لینے کو پسند نہ کرو، ایسی چیز تم بھی کسی کو دینا پسند نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہیں، غنی، بے نیاز ہیں، حمید، قابل تعریفوں والے ہیں، صفات والے ہیں، خوبیوں والے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کیا چیزیں خرچ کرنی، یہ تفاصیل چل رہی ہیں. یہ تفاصیل، اس میں ایک بات جو پہلی آیت میں بیان ہوئی وہ یہ کہ جب بھی نیکی کرو، نیکی ایسی کرو کہ جو ہمیشہ باقی رہے، عمدہ، بہترین، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اس کو برباد ہونے سے بچاؤ. اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کی راہ میں جب کچھ دینا ہو نا، اچھی چیز دو، اللہ کے بندوں کو دینی ہو نا، اچھی چیز دو. یہ نہ ہو کہ جو بیکار ہے، ردی ہے، گھٹیا ہے، ہماری کسی کام کی نہیں ہے، یا جو نوٹ کہیں نہیں چل رہا وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیا. یہ بھی ہے نا، جو نوٹ کہیں نہیں چل رہا، یہ اسی کی ایک مثال ہے. اب کسی کو آپ وہ نوٹ دیں، وہ کہے گا بھائی چینج کر کے دیں، یہ نہیں چلتا. اچھا وہ جو کہیں نہیں چل رہا، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں سے نا وہ شہید قرآن کریم اٹھا کے لاتے ہیں اور جی مسجد میں رکھ لیں. یہ اگر یہ شہید قرآن کریم کوئی آپ کو دے تو آپ کہو گے بھائی میں نے کیا کر رہا ہے اس کا. تو بھائی جب اللہ کے گھر کو اگر دینا چاہتے ہو، جی مسجد کے لیے ہے، تو پھر اچھی چیز دو. اللہ کی راہ کے لیے دینا چاہتے ہو، اچھی چیز دو، عمدہ چیز دو، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے کوئی چیز دینی ہے نا، تو پھر عمدہ اور بہترین گویا اللہ کو دے رہے ہو. ایک لطیفہ کہہ لیں، مثال کہہ لیں. ایک شخص نے نا کسی سے کہا بھائی پھل والا تھا، اسے کہا اللہ کے نام پر دے دو. تو اس نے وہ جو گلا سڑا سا پھل پڑا ہوا تھا نا، اٹھا کے اس کو پکڑا دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے، پیسے تھے اس کے پاس، اس نے پیسے نکالے، اس نے کہا یار یہ مجھے پھل چاہیے. اب جب اس نے پیسے دیے ہیں تو اس نے جو بہترین پھل تھا وہ اٹھا کے اس کو دیا، بھائی پیسے دے رہا ہے. اب یہ شخص دونوں پھل لے کے پیچھے نکلا، کہنے لگا اللہ یہ دیکھ، تجھے یہ دیا ہے، مجھے یہ دیا. اس نے کہا نا اللہ کے لیے، میں نے کہا اللہ دیکھ، تجھے یہ دیا ہے گلا سڑا خراب،
اور مجھے یہ دیا ہے اچھا بہترین عمدہ۔ اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جب اللہ کے لیے دینا ہے نا تو پھر عمدہ چیز دو، پھر بہترین چیز دو، پھر کوئی گھٹیا چیز۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ گھٹیا چیز نہ دو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ولا تنفقوا الخبیث، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ولا تیمموا الخبیث۔ ارے گھٹیا چیز، کمتر چیز، ردی چیز دینے کا سوچو بھی نہیں۔ اس کا مطلب ارادہ کرنا، ارادہ بھی نہ کرو اس کا کہ تنفقون کہ تم خرچ کرو گے، ارادہ بھی نہ کرو کہ تم اس کو اللہ کو دینے دو گے، اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کے لیے دو گے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، تم تو خود لینے کو تیار نہ ہو، تمہیں کوئی دے تو وہ چیز تم لینے کو تیار نہ ہو۔ دیکھیں نا، ہم اگر پھل لیتے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اس کو، اور وہ ہمیں گلا سڑا، ہم کہتے ہیں یہ نکال دو بھائی، یہ نکال دو۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ بھی ساتھ آئے گا، ہم کہتے ہیں لینا ہی نہیں، ہم کہیں گے ہم نے لینا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ گلا سڑا کیوں، خراب کیوں، گھٹیا نوٹ یا کوئی بھی مثالیں ہیں، تو ہم لینے کو تیار نہ ہوں۔ ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تمہیں کسی وجہ سے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز۔ تو اللہ کے لیے جب ہو نا، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے نا کوئی بزرگ تھے، وہ کہتے تھے ہم نے نا، وہ کہتے تھے میں نے توحید جو سیکھی ہے نا، توحید وہ میں نے ایک بال کاٹنے والے سے سیکھی ہے، جس کو ہم باربر بھی کہہ دیتے ہیں، نائی بھی کہتے ہیں، اس سے سیکھی ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس سے توحید کیسے سیکھی؟ کہنے لگے میں اس کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے، تو اور بھی لوگ بیٹھے تھے کٹوا رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے پہلے ذرا میرے بال کاٹ دو۔ کہتا میں نے کہا نا اللہ کے لیے پہلے ذرا میرے بال کاٹ دو۔ کہتا اس نے باقیوں سے کہا بھائی آپ ٹھہریں، مجھے کہا آپ آئیں۔ باقیوں کو پیچھے کیا اور پہلے میرے بال کاٹے۔ جب بال کاٹے تو میں نے ان سے کہا بھائی کتنے پیسے بنے؟ کہتا خدا کا خوف کھاؤ، تم نے کہا اللہ کے لیے، کیا اللہ کے لیے جو کام کروں گا اس کے پیسے دوں گا میں؟ تم نے کہا تھا اللہ کے لیے پہلے میرے بال کاٹ دو، اس لیے میں نے پہلے تمہیں ترجیح دی کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں، اور جب میں اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں پھر اس کو میں پیسے لوں گا؟ کسی احمقانہ بات کر رہے ہو۔ کہتا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کے لیے جب کوئی عمل ہو تو اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، اس کو سٹیٹس کیا دینا چاہیے جب اللہ کے لیے ہو۔ ایود احدکم، پھر دیکھتے ہیں شروع سے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، وہ اعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو ہر قسم کی پیداوار اس باغ میں سے میسر ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس بڑھاپا آ گیا اس پر، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ابھی چھوٹی ہے، کم سن ہے، کم عمر ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ کے اوپر بگولا آتا ہے، فیہ نار، جس میں آگ ہے، فاحترقت، اور وہ اس سارے باغ اور کھیت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، وہ عمدہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، یعنی تم نے کمائی کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس ہے، تم نے کمائی تمہارے پاس ہے۔ دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک غریب آدمی اس کے پاس ہے ہی ایسی چیز، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے پاس ہیں، تم نے کمائی ہیں، وہ عمدہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں، یعنی تمہارے پاس ہیں۔ اب عمدہ ہے، ایسی صورت میں گھٹیا چیز کسی کو نہ دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، ہے، موجود ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور
گھٹیا چیز، ردی چیز، بیکار چیز اس کو دینے کا سوچو بھی نہیں. الا ان ولستم بآخذیہ، وہ تو تم خود بھی لینے کو تیار نہیں ہو. الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تمہیں چشم پوشی کرنی پڑ جائے، آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بے انتہا صفات اور خوبیوں والے ہیں. صدق اللہ العظیم.